اب بتائیں کہ آج کے الیکشن میں کون جیت رہا ہے؟ جی باہر آج ہم نے ووٹرز کا رش دیکھا تھا، اور خاص کر چونکہ ڈھاکہ کے اگر ہم ڈاکشو الیکشن کی بات کریں، ڈھاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے جو کونسل کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں تمام جو الیکشنز گزشتہ اسی سال میں الیکشنز ہوئے بنگلہ دیش کی 4 بڑی یونیورسٹی میں، تو سب میں جو بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اسلامی چھاتر شبر، انہوں نے ایک واضح کلیئرٹی میجورٹی حاصل کی ہے۔ تو جو یوتھ ہے آج کی، بنگلہ دیش کی یوتھ ہے، وہ بنگلہ دیش کے سیاسی نظام میں تبدیلی چاہتی ہے، اور وہ سٹیٹس کو کے نظام کو بدلنا چاہتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بنگلہ دیشی نوجوانوں اور بنگلہ دیشی لوگوں نے جو گزشتہ اپنے 54 سالوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں، وہ ایک نئے نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور نئے نظام کو اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور بقیہ جو ایون کے بی این پی کے اندر بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئے، وہ پاکستان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق رکھے، کیونکہ بیگم خالدہ ضیاء مرحومہ، ان کا پاکستان سے بڑا ایک لیکن اس محبت وقت تو مقابلہ بی این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان ہے، تو دونوں میں سے آپ کے خیال میں کس کو میجورٹی ملے گی؟ دیکھیے، اگر ہم شہر سے باہر کی ڈھاکہ شہر سے باہر کی بات کریں، بنگلہ دیش کے گاؤں دیہاتوں کی بات کریں، اور بنگلہ دیش کے جو مزدور طبقہ کی بات کریں، تو ان کی جو پسندیدہ جماعت ہے وہ بی این پی ہے۔ تو کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بی این پی کو اس بار میجورٹی مل سکتی ہے، لیکن یہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا ٹھیک ہے، اس میں۔ جی سر۔ چلیں اچھا جی، اب مشاہد صاحب، اب اگر طارق ضیاء صاحب جو ہیں ان کو میجورٹی مل جاتی ہے، جو خالدہ ضیاء کے اور جنرل ضیاء الرحمن کے طارق رحمان جو صاحبزادے ہیں، ہیں، اور ان پہ بہت زیادہ کرپشن کے الزامات تھے اور مقدمات بھی تھے، اور وہ طویل جلا وطنی کے بعد واپس آئے ہیں بنگلہ دیش کے 20 سال کے بعد۔ 20 سال کے بعد، تو کیا آپ کو کیا سیناریو نظر آ رہا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ پاکستان پہلا ملک ہوگا جس کا وہ دورہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مصلیحت کے تحت ہندوستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل پاکستان میں دھڑکے گا، کیونکہ ان کے والد صاحب پی ایم اے میں کمپنی کمانڈر رہے، میجر ضیاء الرحمان، بڑے اچھے کامیاب، اور ان کو مرڈر کروانے میں بھی انڈیا کا بڑا رول وہ ہے۔ انڈیا کا رول تھا، پاکستان کا، اور ان کے بی این پی کے دور میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ پھر ضیاء الرحمان صاحب کے بعد آپ کو پتہ ہے جاتیہ پارٹی کا ہم نے ذکر کیا، حسین محمد ارشاد صاحب آئے، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے ہمارے، بلکہ جنرل ضیاء کے دور میں تو ہم نے 30 طیارے ان کو دیے تھے A7 چائنیز ایز اے گفٹ، 86 کی بات کر رہا ہوں میں، 40 سال پہلے۔ تو ہمارا بنگلہ دیش سے ایک جو اسٹریٹجک تعلق تھا وہ انفارچونیٹلی حسینہ واجد نے وہ خراب کر دیا۔ اور یہ جو انہوں نے بالکل صحیح فرمایا، میری ہمشیرہ تحسین سید ہیڈ آف ورلڈ بینک تھی ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں، انہوں نے میچ دیکھا حسینہ واجد کے ساتھ 10 سال پہلے ورلڈ کپ، جس میں انڈیا پاکستان کا مقابلہ تھا۔ سارے بنگلہ دیشی ادھر پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے، پاکستان زندہ آباد، اور کہتا ہے وہ اتنا امبیرس ہوئی حسینہ، وہ میچ چھوڑ کے چلی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سینٹیمنٹ اس وقت بھی کتنا ڈیپ تھا۔ اور یہ ڈکسو کی بات کی، ڈکسو از ڈھاکہ یونیورسٹی سینٹرل اسٹوڈنٹ یونین، آپ کو یاد ہے اس کا لیڈر تھا طفیل احمد ہوتا تھا، میرا دوست بھی رہا ہے، وہ ڈیتھ ہوگی، کامرس منسٹر تھا۔ تو اس میں 28 سیٹوں میں سے 23 جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ نے جیتی ہیں، یہ جو بھی الیکشن ہوا ہے، اور اس کے علاوہ چٹاگانگ بھی، راجشاہی بھی۔ تو اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں نا کہ ینگ لوگ، ایک طرف اسلامی تشخص اور دوسری طرف تبدیلی۔ اچھا، پاکستان کی جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف یہ چیزیں اردوغان ماڈل ہے، یہ اردوغان ماڈل، یہ اردوغان ماڈل ہے جو عوام کو ایکسیپٹیبل ہے۔ میرا حافظ نعیم میرے ساتھ بڑی دوستی ہے، اور انہوں نے بڑی جان ڈالی ہے، اور ان کو بیچارے سے وہ فارم 47 کے شکار ہو گئے، ان کو کہا گیا تھا آپ جیتے، انہیں جیتنے سے انکار کیا انہوں نے، اور وہ کراچی کے میئر اگر ہوتے تو کراچی کی آئی تھنک تقدیر تبدیل کر دی جاتی، لیکن ان کو اب نکلنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی از اے کمیونسٹ پارٹی آف دا رائٹ ان پاکستان، کل سے نکلے ذرا، وہ چھوٹے سے سیل کی طرح، میں کہا نکلو بات دل بڑے، جو اردوغان ماڈل از دا وے فارورڈ۔ اچھا، اب نغمانہ ہاشمی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں کوئی بھی جیتتا ہے، بی این پی جیتی ہے یا جماعت اسلامی جیتی ہے، عوامی لیگ تو الیکشن سے آؤٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے بنگلہ دیش کا، اس نے ان کو حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ویسے بھی حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور سزائے موت ہو چکی ہے، ان کو سزائے موت بھی، جو بھی آتا ہے بنگلہ دیش میں، جو بھی وزیر اعظم آتا ہے، تو اس سے ہمارا جو ریجن ہے، اس میں جو
पावर का बैलेंस है, इस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, पावर का बैलेंस तो साउथ एशिया में ऑलरेडी काफ़ी शिफ्ट हो चुका है। ख़ास तौर पे जब से पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो ऑल ऑफ अ सडन जो आपने देखा कि उस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे बाकी साउथ एशियन ममालिक जो थे, वो उन्होंने इंडिया का उस साथ नहीं दिया था। यू नो, दे वर क्वाइट, और विच मेंट कि वो पाकिस्तान का बेसिकली साथ दे रहे हैं। और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इन सब जो हमारे छोटे साउथ एशिया के ममालिक हैं, उन्हें एक हौसला मिला है, एक हिम्मत मिली है, और एक थर्ड ऑप्शन उनको नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो देखिए, ये जब से रेवोल्यूशन आया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पीआई की फ़्लाइट्स जो हैं वो रीस्टार्ट हो गई हैं, हमारी स्टूडेंट्स की एक्सचेंजेस हो रही हैं, डेलीगेशंस जा रहे हैं बहुत, और हमारा डिफेंस एक अपॉलॉजी अभी तक फंसी हुई है। देखिए, वो एक अलग डिबेट है, उसमें इस वक्त नहीं जाते, लेकिन वो जो एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसमें हमने वादा किया हुआ है कि हम आपसे सॉरी कहेंगे। जी, वो हमें म्यूचुअल होगा वो दोनों तरफ, क्योंकि देखिए, वन साइडेड आप नहीं कह सकते, दोनों तरफ से ज्यादतियां हुई हैं। सो इट विल हैव टू बी समथिंग अरेंजमेंट जो म्यूचुअल हो, जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि देखिए, आपको अपने लोगों के इमोशंस भी साथ लेके चलने पड़ते हैं। लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है उनसे, जो अब एक जिसकी ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है, उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा कि जो आने वाली गवर्नमेंट है, वो ये चाइना का और अमेरिका का जो एक वहाँ पे प्ले आउट हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में कॉन्फ्रंटेशन, वो किस मतलब वो ऊँट किस करवट बैठता है। अगर उसमें चाइना का पल्ला भारी रहा, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप मज़ीद स्ट्रांग होगा, और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। लेकिन आपने देखा क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से कुछ तैयारे भी खरीद रहा है, तैयारे भी खरीद रहा है, और डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, और बांग्लादेश, चाइना और नेपाल मिलके आपने देखा है कि वहाँ एक एयरपोर्ट भी बिल्कुल उनका, जहाँ तीनों का बॉर्डर मिलता है, वहाँ वो बना रहे हैं, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा ये तो बड़ा तकलीफ है, इम्पोर्टेंट इशू है। और दूसरी बात यह है कि इसको काउंटर करने के लिए पिछले साल तक वो इतना प्रेशर डाल रहे थे अमेरिकन की, ह्यूमन राइट्स नहीं है बांग्लादेश में, कि उनको एवरीथिंग एक्सेप्ट आर्म्स तक ज़ीरो पे पहले उन्होंने इजाज़त दी कि वहाँ अपना वो बेचें, जिससे उनकी इकोनॉमी थोड़ी इस्टेब्लिश हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉन एग्रेसिव जो एक चाइना का तरीक़ा है, वो उनकी इंग्रेस बढ़ रही है, उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन पहले थ्रेट किया, और जब वो थ्रेट से बात नहीं रुकी, तो अब उन्होंने लेटेस्ट तैयारे उसको ऑफ़र किए एट कंसेशनल रेट्स, क्योंकि यहाँ से वो उन्होंने ये JF-17 की फरमाइश की है। तो ऑलरेडी इंडिया की तरफ से एक, तो ये अब सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं है, इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए। और आई थिंक कि ये शायद चीन का इन्फ्लुएंस स्टेडली इंक्रीज हो, डिक्रीज होना